نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات اللہ کے فضل و کرم سے عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے اور دونوں جہان میں کامیابی نصیب فرمائے۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، میرے اس یوٹیوب چینل بنانے کا مقصد یہی ہے کہ اس سوشل میڈیا دور کے اندر ہم دین کے پیغامات کو ہر گھر گھر کیسے پہنچائیں۔ آپ کی اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے اسلامی معلومات کا مجموعہ، یہ میرا یوٹیوب چینل ہے۔ اس چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے، نوٹیفیکیشن کے بٹن آل پر بھی کلک کیجئے تاکہ آنے والے ویڈیوز کے پیغامات آپ کو آسانی سے موصول ہوتے رہیں۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی بنی رہے۔ آپ کی خدمت میں محمد شفیق ملک آج ایک اور ایڈیو لے کر حاضر ہوا ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے چغل خوری کا بیان۔ چغل خوری کے بیان کی پہلی حدیث مبارک یہ ہے، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت حمام بن الحارث رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ وہاں سے ایک شخص کا گزر ہوا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ شخص بادشاہ کے یہاں، اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عثمان کے یہاں لوگوں کی باتیں پہنچاتا ہے۔ یہ سن کر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ چغل خوری کا بیان کی دوسری حدیث مبارک یہ ہے، چغل خوری سے قبر بر میں عذاب ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسی دو قبروں کے پاس سے ہوا جن کے مردوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور یہ عذاب ایسے گناہ کی وجہ سے ہو رہا ہے جس سے بچنا کچھ مشکل نہیں تھا، ہاں مگر اللہ کے یہاں وہ بڑے گناہ ہیں۔ ایک کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ چغل خوری کرتا تھا، اور دوسرے کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ چغل خوری کے بیان کی تیسری حدیث مبارک یہ ہے، چغل خوری کرنے والے بدترین بندے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن غنم رحمۃ اللہ علیہ اور اسما بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جن کو دیکھ کر خدا یاد آئے، اور بدترین بندے وہ ہیں جو لوگوں میں چغل خوری کرتے پھرتے ہیں، جس کے ذریعے دوستوں میں جدائی ڈالتے ہیں اور گناہوں سے پاک لوگوں پر گناہ کی تہمت رکھتے ہیں۔ تیسری حدیث مبارک یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی صحابی کی چغلی پسند نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص میرے کسی صحابی کی شکایت مجھ تک نہ پہنچائے، کیونکہ میں آپ لوگوں کے پاس اس طرح آنا چاہتا ہوں کہ میرے دل میں کسی کی طرف سے کوئی گرانی نہ ہو۔
چغل خور کتوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے۔ حضرت علا بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیٹھ پیچھے غیبت کرنے والوں، عیب لگانے والوں، چغل خوری کرتے پھرنے والوں اور گناہوں سے پاک لوگوں پر گناہ کی تہمت رکھنے والوں کو خداوند ذوالجلال قیامت کے دن کتوں کی شکل میں اٹھائیں گے۔ چغلی اور گالی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ چغل خوری، گالی اور تکبر جہنم میں لے جانے والی ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ چغل خوری اور کینہ آگ میں لے جانے والا ہے۔ یہ دونوں کسی مسلمان کے دل میں جمع نہیں ہوتے۔ یہ ویڈیو یہیں پر مکمل کرتے ہیں۔ دینی پیغامات کو سننے کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، نوٹیفیکیشن کے بٹن پر بھی کلک کیجئے تاکہ آنے والے ویڈیوز کے پیغامات آپ کو آسانی سے موصول ہوتے رہیں۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجئے، اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے۔ ایک اہم ویڈیو کا پیغام، اچھا اور برا گمان، ڈسکرپشن میں نے اس کا لنک ڈال دیا ہے، آپ کلک کر کے سماعت ضرور فرمائیں۔ دیجئے بندہ ناچیز کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔